بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل سے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، ہر آدمی اس کے اوپر تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے ظرف کے مطابق یا تو افسوس کا اظہار کر رہا ہے، کچھ خوشیاں منا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی، ہمارے دشمن بھی اس کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو ہمدرد ہیں پاکستان کے، اپنی قوم کے، مسلمانوں کے خاص کر، وہ اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں اور اچھے مشورے بھی دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں بھی کچھ باتیں کہنا چاہوں گا، اور میں نہ کوئی سیاسی لیڈر ہوں، نہ کوئی مولوی ہوں، نہ پیر ہوں، میں ایکس آرمی افسر ہوں، اور اندر کی کہانی میں جانتا ہوں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ان ہنگاموں کا جو رخ ہے یہ یعنی جی ایچ کیو کی طرف اور کور کمانڈر کے ہاؤس کی طرف اور یعنی فوج کی طرف کیوں گیا ہے؟ یہ سیاسی لوگوں کی طرف یہ عوام نے اپنا رخ کیوں نہیں کیا ہے؟ اور یہ عام طور پر یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ پوری عوام ہے، ان کے اندر ایک لاوا ہے، اور اس کی جو اندر کی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاک فوج کے اوپر اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ یقین کیجئے، انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا جو عام طور پر نہ عوام جانتی ہے، نہ ہماری فوج جانتی ہے۔ اندر کی کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ 1987 کے شروع کا معاملہ ہے کہ جب میں 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر تھا، اور صرف اس بات کے اوپر کہ میں نے ان کو نشاندہی کی تھی کہ دیکھو یہ جو اللہ کے علاوہ تم دوسروں کو پکارتے ہو، خاص کر مارننگ پی ٹی پیریڈ کے اندر دم دم علی علی، نعرہ حیدری، اور بینٹ فائٹنگ کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ حیدر اور حیدری یا علی مدد اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے، پہلی سورت پہلے صفحے کا انکار ہے، اللہ کی توہین ہے۔ تو اللہ کی توہین کرنے کے بعد آپ بتاؤ کس طرح آپ ٹھہر سکتے ہیں یہاں، اور کس طرح تم دنیا کو کیا فتح کرو گے، تم انڈیا کے ساتھ کیا جنگ لڑو گے، اور تم اپنے اندر تمہارے اندر انتشار آئیں گے، کیونکہ ایمان کے اندر خرابی ہے، توحید کے اندر شرک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس بات کو سمجھا جاتا، اس وقت کرنل نجم الحسن ملک ہماری یونٹ کا کمانڈنگ آفیسر تھا، اس نے اپنے لنکس کے ذریعے، چونکہ ان کا اندر بہت مضبوط نیٹ ورک ہے، اور یہ ایسے بندے کو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں جو ایمان کی، عقیدے کی، توحید کی، اسلام کی بات کرے، اور خاص کر اصلی اسلام کی بات کرے۔ وہ تو یہ طاغوتی معاشرہ، طاغوتی ماحول، مشرکانہ ماحول اس کو برداشت ہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ پھر ایک کے ذریعے دوسرے کو اللہ تعالیٰ عذاب کے مزے سکھاتا ہے۔ سورہ الانعام کے اندر اس کا ذکر ہے کہ دیکھو اگر تم ایمان عقیدے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو سنو، اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے نیچے سے عذاب لائے، تمہارے اوپر سے عذاب تمہارے اوپر لائے۔ یہ ہر طرح کے عذاب ان کے اوپر آ رہے ہیں، سیلاب کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، اور پھر ایک اور تیسرے عذاب کا ذکر کیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ گروہوں میں بانٹے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ تو یہ عذاب اس قوم کے اوپر ابھی آ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے چند سال پہلے جب یہ عمران خان، یہ پی ٹی آئی اقتدار میں تھا، کس طرح ان کو پکڑ رہے تھے، جیلوں میں ڈال رہے تھے۔ اس سے پہلے ان کے جب اقتدار تھا دوسروں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ابھی ان کی باری آئی ہے۔ بہانہ کوئی بھی بنے، یاد رکھیے، بہانہ کوئی نہ کوئی چیز بن جاتی ہے۔ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ مالک، کائنات کا مالک جس نے بنایا ہے تمہیں، اس نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے بنایا تھا۔ تم نے بندوں کی بندگی شروع کر دی، بندوں کے سامنے رکوع، سجدے، نظر و نیازیں، پکاریں، جمہوریت کا یہ مشرکانہ نظام، تو اسی کے تو یہ تحفے ہیں، اسی کا تو یہ سارا کیا درا ہے۔ اور یہ سارے نظام آپ کو پسند ہے، لیکن نہیں پسند ہے تو آپ کو اللہ کا نظام نہیں پسند ہے۔ اور وہ جو بات کوئی اگر اس کی طرف اشارہ بھی کر دے تو تم اس کو اپنے اندر سے نکال دیتے ہو۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے ان کے اوپر کہ ایک آرمی افسر کو انہوں نے اتنی اذیت دی تھی، اور اس کی فیملی کو، اس کی ماں کو خاص کر، اور خاص کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ توحید کی آواز اٹھائی تھی۔ کون سی ایسی بات تھی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے کون سے علوم چاہیے تھے، کتنے آپ کو مدرسوں کی ڈگریاں چاہیے تھیں؟ بڑی سادہ بات تھی کہ اللہ کو مدد کے لیے پکارو، کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ جو مکے دکھا کے یہ جو ابھی ہمارے عاصم منیر صاحب نے بھی نعرے لگائے ہیں، حافظ قرآن ہے آپ، تو حافظ قرآن ہو کے شرک کے نعرے لگائیں اور مکے دکھائیں اللہ کو؟ یہ اللہ کو مکے دکھانا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ اگر نعرے لگائیں گے، شرک کے نعرے لگائیں گے، تو پھر یہ اللہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ سارے اس کے اندر ملوث ہیں، کوئی خیر کا کام نہیں کرتا ہے۔ سارے مدینہ ریاست بنا دیں گے یہ شرک کے نعروں کے ذریعے۔
یہ امام زامن باندھ کے، یہ یا علی مدد کے پٹے باندھ کے، یہ مزاروں کے سامنے سجدے کر کے اور سجدے کرو، یہ ایسا نہیں اللہ کا عذاب آیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کے اوپر بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ فوج کے اوپر بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ عوام کے اوپر بھی مہنگائی کی صورت میں اللہ کا عذاب ہے، چونکہ عوام سب سے زیادہ شرک کی دائی ہے۔ جیسا عوام ہوتی ہے ویسے ان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ آج اگر یہ عوام ٹھیک ہو جائے، اللہ کو پکارے، اور ان درگاہوں کو، یہ مسلمانوں کے مندر ہیں، یہ مسلمانوں کی مورتیاں ہیں، یہ قبریں، گنبد، عرس اور میلے کرنا، پیری مریدی، یہ تعویذ گنڈا، یہ جمہوریت کا سارا سسٹم، یہ اسلام کی ضد ہے، کلمے کا انکار ہے، یاد رکھنا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے، اس نے انتقام لیا ہے اپنے بندے کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، کتنا زیادہ اس کو اذیت دی، اور صرف اس جرم کے اوپر ہوئی والی بات اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دھکا دیا عتبہ کو، جس نے آ کے گلے میں بل ڈالا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں، اور کہتا ہے تو یہ باتیں کرتا ہے، تو یہ باتیں کرتا ہے، تو دھکا دیا، اور وہ والی آیت پڑھی جو فرعون کے دربار کے اندر اس رجل المومن نے پڑھی تھی، جب فرعون نے کہا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، حالانکہ پکڑا ہوا کسی نے نہیں تھا اس کو، حضرت صاحب کو، لیکن یہ عقیدے کا اختلاف، یہ توحید کی دعوت، یہ انسان کو آپے سے باہر کر دیتی ہے۔ تو اس وقت رجل المومن اٹھا، اس نے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس رجل کو، موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف اس وجہ سے قتل کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور یہی جرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا گیا، اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، پھر دیس نکالا دیا گیا، منصوبے بنائے گئے، کیا جرم تھا بتائیے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہی کہتے تھے لات منات حبل کو نہ پکارو، یہ واسطے وسیلے نہیں ہیں، یہ پکار کے لائق نہیں ہیں، یہ نظر و نیاز کے لائق نہیں ہیں، اللہ کو پکارو۔ اس جرم کی وجہ سے سب کچھ وہ معاملہ ہوا، اور پھر وہی معاملہ آج کے دور کے اندر بھی اللہ کی بات کی تھی، کوئی اپنے مفادات کی بات نہیں کی تھی، پاکستان کے مفاد کی، مسلمانوں کے مفاد کی بات کی تھی کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس وجہ سے کتنا میری 4 سال ٹریننگ وہاں، کتنے رگڑے کھائے، سارے معاملات ہوئے، اور کسی چیز کی انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے، اور فوراً وہاں سے نکال دیا۔ کیا جرم کیا تھا کہ میں کہتا تھا اللہ میرا رب ہے، تم بھی اللہ کو پکارو، یہ جرم تھا۔ اب بھگتو، ابھی تو آغاز ہوا ہے، آگے آگے دیکھیے کیا وہ اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ میں کمزور تھا، میرے گھر والے کمزور تھے، ہم کچھ نہیں کر پائے ہیں، لیکن میرا مالک بڑی طاقتوں والا ہے، وہ بڑی عزت والا ہے، وہ اپنے بندوں کی عزت کا بھی محافظ ہے۔ ابھی بھی توبہ کرو، مالک سے معافی مانگو، اور جو یعنی صحیح حق راستے پر چلنے کی کوشش کرو، اور انصاف تم کیا کرو گے؟ انصاف تو خلق ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہی ہوگا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انتقام دکھایا ہے کہ واقعی اللہ ہے، بڑی قدرت والا ہے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ابھی بھی للہ معافی مانگو، خاص کر میرے فوجی بھائیوں، خاص میں 70th PM میں لانگ کورس سے پاس آؤٹ ہوا تھا، 7 پنجاب رنج میں، ابھی بھی ساری تحقیق کراؤ، اگر اس معاملے میں جو میں نے بیان کی ہے بال برابر بھی کوئی میں نے غلط بیانی کی ہو تو میں ہر سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، لیکن اگر بات بالکل سچی ہے اور گواہیاں موجود ہیں، ابھی تک وہ سارے لوگ زندہ ہیں جو اس وقت 7 پنجاب ریجمنٹ میں تھے، اوجری کیمپ میں جب ہماری یہ یونٹ تھی، ساری تحقیق کروا سکتے ہو یہی معاملہ پیش آیا تھا یا نہیں پیش آیا تھا، تو اس کا یہ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ رہا ہے۔ کتنی بےزتی ہوئی ہے، اندازہ لگائیے، کور کمانڈر کے گھر کے اندر جا کے اس بندے نے وردی اٹھا کے خود پہن لی، اور ڈرٹی ہیری کو کتا کے نعرے لگا رہا، بتاؤ یہ عزت ہے؟ یہ آرمی آفیسرز کی عزت، اور اتنے بڑے رینک پر جا کے یہ تمہاری عزت ہے؟ تم بالکل فیل ہو گئے ہو، تمہارے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ہے۔ ایک عزت ہی تو انسان کی اپنی چیز ہوتی ہے، وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، لہٰذا بالکل نااہل ہو، اور بالکل تم اس قابل نہیں ہو کہ یہ اتنے بڑے بڑے تخمے پہنو، اور اتنے بڑی بڑی تم سندیں لو، اور اتنے بڑے بڑے رینک تم کرو۔ تم پاکستان کو نہیں بچا سکے ہو، تم اپنے ملک کو نہیں بچا سکے ہو، لہٰذا میں تمہیں اس معاملے میں صحیح رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ابھی بھی توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ اس ذلت کو عزت کے اندر بدلی کر دے گا، پوری دنیا میں تمہارا رعب اور دبدبہ ہوگا، کوئی قوم تمہارے ساتھ آنکھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ایٹمی قوت ہو اللہ کے بندو، فوجی دستے، کمانڈو دستے تمہارے پاس ہے، نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، نہیں ہے تو توحید نہیں ہے، نہیں ہے تو عزت نہیں ہے۔ کچکول پوری دنیا میں گھومتا آپ کا ذلت اور خواری کے ساتھ، اگر میری بات مان لیتے، ابھی بھی میری بات مان لو، یقین کرو یہ کچکول ٹوٹ جائے گا، تمہارے سارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، تمہاری عزت پھر بحال ہو جائے گی، رعب اور دبدبہ ہوگا تمہارا، اور لوگوں کو پتہ چلے گا دین اسلام کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ سلفی ہوں، یاد رکھیے میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، میں سب سے بیزار ہوں، یہ سب اللہ کے دین کے انکاری ہیں، اور شرک ہے ان کے اندر، کوئی مسلک کوئی جماعت آج ایسی نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اور شرک اللہ کو گلی ہے۔ تو میرے بھائیو،
اللہ کو گالی دینا چھوڑ دو، اور کیوں دشمنوں کا، ابھی تو یہ آگ جس طرح دیکھ رہے ہو یہ تو بہت معمولی چیز ہے، مرنے کے ساتھ جو تمہیں آگ لگنے والی ہے، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک اس برے انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔